خالد بھائی خالد بھائی کس سے بات کرو بھائی، کہاں گئے؟ اور سیفی بھائی میں اصل میں میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بھائی ظاہر بھائی، اور میں باغا نہیں، میں تو کوئی پریشان ہو گئے تھے ادھر ادھر دیکھ. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی اور ہے. سر میں اچھا، نے پیچھے جو بات کی وہ ریکارڈنگ سنی لگانے آپ گیا نے؟ تھا، پھر نیچے گر گیا، پھر دوبارہ آیا ہوں. سیفی بھائی میری بات سنیں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں کوئی میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ ابھی یہ بھاگنے بھوگنے کی باتیں کریں گے میں پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا، اس کو چھوڑو. ابھی سوال ایک چیز تو کلیئر ہو گئی نا؟ دوسری طرف تو جانا ہے آپ نے. سنیں تو صحیح، ابھی میں ایک ایک چیز اور کلیئر ہوگی، دوسرے سنیں پوائنٹ سنیں پر آتے ہیں. سنیں کلمے میں اضافے کے اوپر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ ایک غلطی کا ازالہ کی لاسٹ والی لائنیں پڑھیں گے نا، لاسٹ والی لائنیں جس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں میرا نفس درمیان میں نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا، پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے اسے پاس بھی میں سمجھا. نہیں گئی، محمد کی چیز محمد یہ کے میں پاس سمجھاؤں ہی گا، رہی. تیسرا پوائنٹ ہے محمد کے ہی پاس رہی. استغفر اس اللہ. کو میں سمجھاؤں گا آپ کو. یہ تیسرا پوائنٹ ہے نا آپ کا. ابھی جو دوسرا پوائنٹ ہے نا اس کو سمجھیے. چلو جی کریں اب وہ کلیئر. جو مرزا بشیر ایم اے صاحب کہہ رہے ہیں، اب وہ جو مرزا بشیر ایم اے صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چونکہ اب ایک رسول اور آیا ہے دنیا میں، تو لوگوں کا اس رسول کے آنے سے پہلے اس پر ایمان نہیں تھا، کیونکہ وہ آیا ہی نہیں تھا نا. جب وہ آئے گا تب ایمان ہوگا نا. بھائی کسی بھی رسول پر ایمان انسان تب لے کر آتا ہے جب وہ آ جائے، وہ تب لے کر آتا ہے ایمان. اب وہ چونکہ آیا نہیں تھا تو لوگ اس وجہ سے اس کی رسالت کا اقرار بھی نہیں کر رہے تھے. محمد رسول اللہ کے اندر وہ اس وقت شامل نہیں تھا کیونکہ وہ آیا نہیں تھا. اب وہ آ گیا ہے تو وہ بھی شامل ہو گیا، اس کے اندر اضافت ہو گئی. تو غلط تو نہیں کہی انہوں نے یہ بات؟ بھائی ان کا جو نظریہ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہم مانتے ہیں مرزا صاحب کو، اس کے حساب سے تو صحیح کہی نا انہوں نے یہ بات. ظاہر بھائی غلط تو نہیں کہی نا. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ پھر سن لیں سیفی بھائی، اس کا مطلب ہے کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک دین اسلام اس وقت مکمل نہیں تھا کیونکہ ایک رسول پیچھے رہتا تھا، یہی ہے. اور صحابہ جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں وہ مرزا صاحب کو نہیں لیتے تھے، پھر وہ نعوذ باللہ سارے کفر پہ گئے. اچھا میں بتا دیتا ہوں اس کا جواب. دیکھیں اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ دیکھیں کفر پر ایمان انسان تب لے کر آتا ہے جب وہ چیز آ جاتی ہے. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں، اب جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بھائی امام مہدی کی بیعت کرنی ہے. اب ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے امام مہدی کی بیعت کری ہو، تو کیا میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ جی وہ امام مہدی کی بیعت نہیں کی کسی بھی صحابی نے، تو یہ سارے کے سارے نافرمان تھے؟ نہیں، وہ چونکہ امام مہدی آیا ہی نہیں ان کے زمانے میں بھائی، تو کیسے بیعت کرتے وہ؟ اسی طرح سے جو رسول آیا ہے وہ صحابہ کے زمانے کے بعد آیا ہے، تو جب وہ آیا ہی بعد میں ہے تو وہ کیسے ایمان لے کر آ جائیں گے؟ آئی بات سمجھ میں بھائی؟ سیفی بھائی امام مہدی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں وہ میرے سامنے مرزا صاحب کا والا کھلا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ تو بالکل ہی ماننے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ پوائنٹ کو دوسری طرف نہ لے کے جائیں. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہو کوئی سن لیں، میں کوئی دوسری طرف نہیں لے کر جا رہا پیارے بھائی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ جو باتیں کہی ہے نا وہ بالکل صحیح کہی ہیں، کیونکہ وہی ان کا ایمان ہے، وہی ان کا عقیدہ ہے. اچھا اور میں وہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ایک منٹ دے ہیں. بس مجھے، نظریے کا فرق ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک. ایک منٹ مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کر دیجیے، 2 لائنیں بول لیجیے. ٹھیک ہے. بس آپ کو یہ بات معیوب اس وجہ سے لگتی ہے کیونکہ آپ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے. ورنہ اگر جو شخص مرزا صاحب کو نبی مان رہا ہے، یا آپ ہماری جگہ خود کو رکھ کر دیکھیں تو پھر آپ کو یہ پوائنٹ بالکل صحیح لگے گا کہ ہاں بھائی چونکہ مرزا صاحب نبی ہیں ان لوگوں کے نزدیک، تو یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ لوگ پہلے اقرار نہیں کرتے تھے کیونکہ مرزا صاحب نہیں آئے تھے، تو اب چونکہ مرزا صاحب آ گئے ہیں اور یہ لوگ نبی مانتے ہیں تو آٹومیٹکلی جیسے دوسرے نبی شامل ہیں کلمے میں، پھر یہ بھی شامل ہو گئے. تو بات تو غلط نہیں کہی نا انہوں نے. اچھا سیفی بھائی ایک منٹ ملے گا. محمد رسول اللہ کا اقرار، تمام رسولوں کا اقرار، ان رسولوں میں ایک مرزا صاحب بھی ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے. سنیں اب یہ بات بھی اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر میں اگلی طرف چلوں. سنیں یہ جو ایک منٹ میوٹ لگانا جی. یہ جو بات مرزا صاحب کے بیٹے بشیر احمد احمد صاحب لکھ رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے یہ ایک غلطی کا ازالہ کے اندر جو لاسٹ والی لائن ہے نا بالکل ان کو لے کے لکھ رہے ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اسے ایک منٹ دینا، ایک منٹ اسے بھی میں سمجھا دوں گا. سن لیں. پوائنٹ ہے نا ظاہر بھائی، تیسرا پوائنٹ نہیں ہے. جی
مرزا صاحب کا دعویٰ یہی تھا کہ میں عین محمد بن کے آیا ہوں، تو کلمے کے اندر ایک رسول کا اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہاں ہے مرزا صاحب کا دعویٰ؟ ہے نا یہ ابھی جو یہ جو ان کے محمد بن کر آیا ہوں، وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں. ابھی یہ جو پاس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن یہ عین کے جو الفاظ آپ نے بولے وہ بھی میں حوالہ دے دوں گا. سیفی بھائی بات پوری کرنے دینا، وہ دکھا دیجیے، سن لینا، دکھا دیجیے، پھر میں کمپلیٹلی اپنی بات کر دوں گا. 2 پوائنٹ کلیئر ہو گئے، تیسرا رہ گیا بس. میں یہ کہہ رہا ہوں دکھا دیجیے عین والے الفاظ. دنیا میں تشریف لائے اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ کی جگہ میں دکھاتا ہوں نا، میں دکھاتا ہوں، 1 منٹ عبارت تو پوری پڑھنے دینا. دکھا دیجیے نا. میرا اعتراض آپ سمجھ نہیں رہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بندے کا دعویٰ ہی وہی ہے، سیم ہے کہ میں وہی بندہ آیا ہوں جو 1400 سال پہلے آیا ہے، تو کلمے میں ایک بندے کا اضافہ کیوں کر رہی ہے جماعت؟ وہ میں بتا دوں گا نا آپ کو. میں نے کہا نا تیسرا پوائنٹ رہ گیا ابھی، جب اس کا جواب دوں گا پھر کلیئر ہو جائے گا. دے نا جواب. ٹھیک ہے نا کہ وہ اضافت والی جو بات کہی ہے وہ کلمہ وہ آپ مجھے حوالہ تو دکھا دیجیے. عین والی ایک نیا کٹا کھول دینا آپ نے. یار یہ کٹا بھی میں آپ کو دکھا دوں گا، اس کی ٹینشن. مجھے یہ بتائیں، میں نے ایک غلطی کا ذات مجھے پہلے حوالہ دکھائیے یہ کیونکہ مجھے پتا ہے بار بار جی. السلام علیکم. انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں وہی ہوں جو 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ تھے. ابھی انہوں نے کہا ہے آواز وہی حوالہ دے دیجیے. دیکھیں نیچے بھی پبلک کی بھی ڈیمانڈ ہے، نیچے پبلک بھی ہماری یہ کہہ رہی ہے. اچھا وہ حلوہ لکھ دے، انہوں نے غلطی سے حوالہ کہہ رہے تھے یہ عالم بھائی، منصور عالم بھائی. منصور بھائی وہ ایک آ گئے ہو آپ بیچ میں. حوالہ ہے سیفی بھائی، حوالہ مل جائے گا، حوالہ میں لے لوں گا. مجھے یاد ہے یہ لفظ ہیں مرزا صاحب. حوالہ تو میں ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ تو مجھے بتائیں کہ جب ایک بندہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں نہیں، یہ آپ نے عین پیارے بھائی آپ کا جو سارا زور ہے نا اس لفظ عین پر ہی ہے. اچھا کہ عین محمد ہوں، یہ ہے سارا زور آپ کا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اب تو بات ہی آگے نہیں بڑھے گی جب تک یہ ہے، کیونکہ اس عین سے ہی آپ نے استدلال لیا. اب مجھے وہ عین غین یار میں نہیں روحانی خزائن کی جلد 18 یہ ایک غلطی کا ازالہ کے اینڈ پہ کیا لکھا ہے مرزا صاحب نے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یار وہاں تو نہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں عین محمد ہوں. تو یہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ میرا نفس درمیان میں نہیں ہے. سن لیں. اچھا مراد لے رہے ہیں آپ؟ جی میں وہی مراد لے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں انہوں نے استغفر اللہ بولا ہوا ہے. یعنی الفاظ نہیں استعمال کیے. الفاظ نہیں استعمال کیے، صرف یہ عین آپ نے لیا. اگر آپ نے لیا تو پھر میں جواب دے دیتا ہوں. چلو دیں جواب. اور اگر مرزا صاحب نے اگر استعمال کیا تو پھر حوالہ دو. یار میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ ادھر جو یہ عبارت لکھی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں بھائی. سن لے بھائی یہ نیچے جو حوالہ مانگ رہے ہیں مگر ایک چیز یاد رکھنا سیفی بھائی، ایک چیز یاد رکھنا، میں اس حوالے کا بھی پروگرام بنا دوں گا. یسوع خدا ہے، بالکل ایسے ہی اپنی طرف سے. خورم بھائی آپ تو چپ کر جائے یار. سیفی بھائی سے اعتبار نہیں ہے تو ان کو میوٹ لگا دیں، آپ آ جائیں میدان میں. نہیں ان پہ اعتبار ہے، آپ غصہ کریں. پھر میوٹ لا لو سرکار، میوٹ لا لو. اعتبار مینوں تو نہیں لگتا. بھائی کہہ دو تھوڑی دیر کے لیے کہ اعتبار نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہترین موقع ہے، بہتی گنگا میں آپ بھی ہاتھ دھو لو. خورم بھائی نہیں دھو سکتے، خورم بھائی کا خود دھویا جاتا ہے. میں اس لیے چپی ہوں. اچھا سیفی بھائی کلیئر کریں. میں سمجھا دوں صاحب. انہوں نے سنے انہوں نے جو بات کہی کہ بھائی مرزا صاحب کی جو نبوت ہے وہ کوئی الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مرزا صاحب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن بروز کے طور پر. اور خود مرزا صاحب نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا، میں بروز کے طور پر محمد ہوں، عین محمد ہوں. یہ نہیں کہا ہے مرزا صاحب. مرزا صاحب نے جو خود کو محمد کہا ہے وہ بروز کے طور پر کہا ہے. اور جہاں تک آپ مرزا صاحب کی عبارت سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ میں آخر میں یہ بات لکھی ہے کہ میرا درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. یہ اسی طرح کی بات آپ کے پیر محل شاہ گولڈروی صاحب نے بھی کہی ہے، لیکن اس بات کا مطلب ہوتا ہے بروز نہ کہ عین. جیسے کہ پیر محل شاہ گولڈروی صاحب نے اپنی ایک نظم میں کہا ہے، مہر نبی ہے، مہر علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے مہر علی. لحمہ کا لحمہ جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا. کہتے ہیں کہ جی پیر مہر علی سے محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مہر علی سے محبت ہے. میری چمک دمک میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک دمک میں.
میرے جسم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. اسے بولتے ہیں بروز. الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کہ بایزید بسطامی نے کہا میں محمد ہوں، اسی طریقے سے غوث اعظم نے کہا کہ یہ میرا وجود نہیں ہے، میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. یہ شاید دادا کا نانا ہے، دادا کے الفاظ ہے کہ یہ ان کا وجود ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے جی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے دکھتے تھے، جسم ان کا جیسے تھا پہلے، وہ بالکل عین وہی جسم لے کر میں دنیا میں آیا ہوں. نہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اندر. ہم نے تو جو کچھ بھی حاصل کیا ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل کیا ہے. ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو کوئی ذات نہیں. یہ سب کچھ جو کچھ عطا ہوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے. اور مرزا صاحب نے اسی بات کو مختلف جگہوں پر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ استاد نے جو پایا شاگرد کی دولت ہے، وہ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے. اور ایک جگہ فرمایا ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، ٹھیک ہے نا، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا. بے شمار جگہوں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نثر میں بھی اور اپنے اشعار میں بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے. تو وہاں جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عطا ہوئی ہے، یہ کوئی دوسری نبوت نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملا ہے. آپ کے دین کو ہی آگے پھیلانے کے لیے ملی ہے یہ نبوت. کوئی الگ سے دین لے کر نہیں آئے ہیں وہ کہ الگ سے کلمے کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں آخر میں، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ عین محمد بن گئے ہیں. پوری ہو گئی بات آپ کی؟ پوری بات ہو گئی. جواب ہو. ہاں جی ہاں جی. ادھر جو بھارت اصل میں جو میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ تو میرا اعتراض نہیں سمجھ سکے. ایک بندہ دعویٰ یہ کر رہا ہے، سنیں وہ کلمے کے اندر، کلمہ کے محمد کے مفہوم کے اندر ایک بندے کو ڈال رہی ہے جماعت، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد جا کے یہ خود ہی قرار کر رہے ہیں کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس کا مطلب سمجھا دیں صافی صاحب. بروز کے طور پر کہ بروز کے طور پر نا صافی بھائی میری صاحب کی تحریر موجود ہے کہ سکرین بڑی بروز کے کریں، طور پر میں محمد. سکرین بڑی کریں، ادھر دکھا دیں مجھے بروز. تو وہاں نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کہیں بھی نہیں ہے؟ بھائی وہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس چیز کا ذکر کیا اپنی تحریرات کے اندر. میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب نے خود یہ بات کہی کہ میں بروز کے طور پر محمد. اور آپ کو خود پتا ہے کہ جماعت احمدیہ بائیسٹ ثانیہ مانتی ہے، اور وہ کس رنگ میں مانتی ہے اسی کا ذکر کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کبھی یہ کہا کہ ہاں بھائی عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ دیکھیں جی صافی بھائی، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہیں، استغفر اللہ، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ اوپر سے پڑھنے ذرا، ایک منٹ رکیں. یہ لے جی. اچھا میں پورا ہی پڑھ دیتا ہوں. یہ ہے کیا صفحہ کسی کو صفحہ دکھا دیتا ہوں صافی بھائی. ہم کس لیے بیٹھے ہوئے یار، ہمیں چندہ دیا کرے، بڑا کر دیتا ہوں چندہ ہم کو دیا کرے، چندہ جماعت کو کوئی دیتے. مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. ہاں میں تو خود کہتا ہوں ان کو، میں نے کہا انہیں اس چیز کا درد نہیں ہے کہ چندہ دیتے ہیں، انہیں درد اس چیز کا ہے کہ چندہ ہمیں کیوں نہیں دیتے، ان کو کیوں دیتے ہیں. یہ ہے درد، یہ آ جائیے دل کی اچھا بات. جی. اور ویسے ہم نے چندہ دے دی ہے آپ کو، چندہ دے دی ہے ہم نے آپ کو، ماشاءاللہ سے پھول کر ایسے ہو رہی ہے وہ، ایک آنکھ میں سماتی بھی نہیں ہے، اسے 2 بار دیکھنا پڑتا ہے. چلو ابھی ندا نثر بھی دے دینا، وہ بھی صحیح ہو جائے گا ہمارے لیے. چلو آگے سنیں جی. 5واں اعتراض ہے اسے بھی لے جاؤ پیارے بھائی. وہ اسے کیا لینا، اس کے باپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں اس کا. 5واں اعتراض جی، یہ کیا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سن لینا صافی بھائی، سن لیں. آج تو مولوی صاحب آپ کھل کے اندر سے آ رہے ہیں. ابھی آپ اس طرح کی بات کریں گے تو جواب سنیں گے. نیچے سے وہ جو لائن تھی نا وہی میرے خیال سے شاید میں سمجھ رہا تھا کہ ہم شروع سے پڑھے تھے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو. کیا کہتے یہ جو جواب ہے؟ اچھا نہیں، اس کو سیدھا کر لیں تھوڑا سا نا، ترچا کیا ہوا ہے آپ نے. آپ کو تو شاید آئی تھنک صحیح دکھائی دے رہا ہوگا، لیکن ہمیں تھوڑا بلر نہیں، میں نے وہ ادھر سے پڑھنا نا، اس لیے تھوڑا ٹیڑھا کیا تھا. اچھا 5واں اعتراض ہے جس کا وہ جواب بعد میں یہ دیتے. اعتراض یہ ہے، کیا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب بھی ایسے نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے، تو پھر مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس پہ وہ جواب دے رہے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں جی، وہ ابھی اس پہ جواب دے رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ
جب انسان کسی حق کا انکار کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے اور وہ ایسی بہکی باتیں کرتا ہے کہ ایک بچہ بھی او یار ہیلو او بھائی جی کی کھا لیا ہے مسلمان ہے، مسلمان آ گیا بھائی، مسلمان ہے، وہ مجھے جیسا ہے نکلنے وہ کے لیے۔ ایسی جی بھائی، بہکی باتیں کرتا ہے کہ ایک بچہ بھی انہیں سن کر ہنسے۔ اب یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے کہ مرزا صاحب کا ماننا اگر ضروری ہے تو ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ غالباً مطرز کا یہ خیال ہے کہ کلمہ میں حضرت محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں۔ سیفی صاحب کہہ رہے ہیں نبوت یہ جاری ہے، آخری نبی ہیں، تبھی تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موتریز کا یہ خیال ہے۔ اوے آگے سنتے جائیں نا، آگے انہوں نے صحیح کہا ہے، مت ماری جاتی ہے لوگوں کی۔ وہ کہہ رہے ہیں اوپر کے موتریز کا یہ خیال ہے کہ کلمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے موتریز۔ ٹھیک ہے آگے سن لیں نا، آگے سنیں سیفی بھائی، اس کا جواب آئے گا آپ کو۔ تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ۔ ندان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں۔ سرتاج ہاں جی، یہ بھی معترض کا اور آپ کا نام لینے سے اور آپ کا نام لینے سے باقی سب خاتم النبیین ہے۔ سنے تو صحیح، باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں۔ ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اچھا سنے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی۔ لہٰذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگ جاتا ہے۔ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے جی سنے تو صحیح، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے، اور پس علاوہ اس کے کہ ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم محمد اس لیے رکھا گیا ہے، سن لینا، بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کلمہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا اور ہم کو نیا کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نعوذ باللہ نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں۔ یہ الگ چیز نہیں ہے، نیز یہ کو قرآن جس میں وہ سورہ جمعہ کی آیت ہے نا، ہاں یہ ان کا الہام ہے ایک مرزا صاحب، اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے وآخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ استغفر اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور آیا تو ضرورت پیش آتی۔ یہ سیفی بھائی میں یہ لائنیں دیکھیں سنیں، ابھی اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ ادھر ذلی بروزی لکھا ہے، وہ میں نے پڑھ لیا جی ہاں، ان سے میں بتا دوں، جب میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں کیا ہے یار، یہ ضروری تھوڑی نہ ہے کہ لکھا ہوا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہے ہی نہیں چیز۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اس آیت کی تفسیر کی، ٹھیک ہے نا؟
اور جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح ثانی اور جس قدر بھی لوگ ہیں وہ سب یہ مانتے ہیں کہ وہ آخرین منہم لما یلحقون بہم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جنم لے کر آنا تھا یا بروز کے طور پر آنا تھا. کیا مانتی ہے جماعت احمدیہ؟ جو جماعت احمدیہ مانتی ہے، جو خلیفہ مانتے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مانتے ہیں، وہی پھر ان کا بھی موقف ہوگا، ان کا الگ تو نہیں ہوگا، کیونکہ دلیل یہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کو ہی بنا رہے ہیں. اور اوپر کی عبارت سے صاف واضح ہو گیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مرزا صاحب کو دو الگ الگ وجود مان رہے ہیں. یعنی دونوں کو ایک نہیں مان رہے ہیں، دونوں کو الگ الگ مان رہے ہیں کہ یہ دونوں وجود الگ الگ ہیں. ہاں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اس آیت کے ماتحت انہوں نے ایک ہی کہا ہے. سیفی بھائی کیا ہوا؟ پاؤز ہو گئی ہے. نہیں ان کی کال وغیرہ آ گئی. نہیں کچھ نہیں، وہ دراصل میں نے چارجنگ ہل گئی تھی نیچے تو اس کی وجہ سے ہو گیا. تو وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم اس آیت کے ماتحت آپ کو خود بھی پتا ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے، اور مرزا بشیر ایم اے صاحب کے خود مضامین موجود ہیں. آپ کہیں گے تو وہ ریفرنس میں تلاش کر کے دے دوں گا کہ انہوں نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ بروز کے طور پر محمد ہے، اور خود آپ نے وہ تحریریں پیش کر کے لاہوریوں کو جواب دیتے وقت وہ بات کہی ہے. تو مرزا بشیر ایم اے صاحب نے جہاں یہ بات کہی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں کہ بھائی مرزا صاحب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دراصل میں بروز کے طور پر کہا ہے، نہ کہ حقیقی طور پر کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جنم لیا ہے. اس میں نہیں وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ بروز کے طور پر کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے بروز اصل سے الگ وجود ہوتا ہے، اس کا وجود الگ ہوتا ہے، ان کا وجود الگ ہوتا ہے. ہاں نام پا لیتا ہے وہ صفات کی بنا پر. ہاں جی. اچھا سیفی بھائی آپ نے جو جی ظاہر بات کی ہے نا، دیکھیں ایک تو اس میں سے ظاہر ہو گیا کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس میں دو شخصوں کا نام ہے، ایک تو مرزا صاحب، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحیح ہے نا؟ یہ جو عبارت ابھی پڑھی گئی، میں یہ ابھی دوسرا سوال ہے وہ تو چلو ہو گیا نا. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جب یہ صحابہ پڑھتے تھے کیا مرزا صاحب کو اس میں لیتے تھے؟ کیونکہ اس وقت دین اسلام مکمل ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ہی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ دین آج کے دن مکمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور مرزا صاحب بھی یہ چیز مانتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ کلمہ پڑھتے تھے صحابہ، کیا مرزا صاحب کو اس کلمے کے مفہوم میں لیتے تھے؟ نہیں لیتے تھے، کیونکہ مرزا صاحب نہیں آئے تھے. اس کا مطلب مرزا ہے صاحب نہیں آئے تھے. اس کا مطلب وہ مرزا صاحب کے کافر ہوئے پھر کے، دین تو مکمل تھا. بھائی کفر تو تب ہونا جب وہ انکار کر دیں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی مثال پیش کری ظاہر بھائی کہ بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حکموں کو مانتے تھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر. الحمدللہ. بتائیے آپ، مہدی کی بیعت کری تھی امام حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر نے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا بھائی مہدی کی بیعت کرنی ہے. سیفی صاحب، سیفی بھائی، اگر امام مہدی علیہ السلام ان کے دور میں آتے نا تو ضرور کرتے. اور ایک اور چیز یاد رکھنا، امام مہدی علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے. مرزا صاحب اگر ان کے دور میں ہوتے تو مرزا صاحب سن لیں، اگر میں چیلنج کرتا ہوں، حضرت ابوبکر کے صحابہ کے دور میں ہوتے وہ ضرور ایمان لے کر آتے مرزا صاحب. سیفی بھائی میں چیلنج کرتا ہوں، اگر سنیں چیلنج کرتا ہوں، اگر مرزا صاحب حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوتے نا تو گردن اڑ جانی تھی قسم سے، جیسے مسلمہ کذاب کی اڑی تھی. میں چیلنج کرتا ہوں. مسلمہ کذاب نے تو بغاوت کی تھی نا. وہ تو ابھی جو مرضی کہے نا، وہ تو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے لے کر چلتے، دفاع کرتے، پھر کیوں گردن اڑاتے بھائی ان کی؟ یار سیفی بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کلمہ یہی بات پڑھتے اگر میں ہیں، کہنے لگ جاؤں بھائی، بات تو سنیں نا، یہی بات اگر میں کہنے لگ جاؤں کہ بھائی وہ امام مہدی جس کے آنے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اگر وہ صحابہ کے دور میں ہوتا اس کو ایسے ہی قتل کر دیا جاتا جیسے کہ مہدی سوڈانی کو مار. مجھے یہ نہیں دونوں باتوں میں فرق ہے. سنیں مہدی سوڈانی جھوٹا تھا، اس کو سیفی بھائی مہدی سن سوڈانی لیں، جھوٹا تھا، اس کو مار دیا. مہدی علیہ السلام کی طرف تو سنیں اس کو صحابہ کیوں مارتے بھائی؟ سیفی بھائی اگر مہدی علیہ السلام کی طرف آپ نے جانا ہے تو پھر مرزا صاحب کے سامنے، مرزا صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں آ کے. مرزا صاحب کہتے ہیں ان حدیثوں کو تو میں مانتا ہی نہیں جو مہدی علیہ السلام کی. بھئی آپ تو مانتے ہیں نا یار، ہمارے ماننے میں جس نے دعویٰ کیا وہی نہیں مان رہا. دیکھو جس بندے کو آپ وہ کلمے کے اندر ڈال رہے ہیں وہی نہیں مان رہا. سیفی بھائی یہ تو آپ تھوڑا سا سوچیں نا، کیا نہیں مان رہے؟ جو جس بندے کو کلمے کے مفہوم کے اندر ڈال رہے وہ کہہ رہا میں وہ والا مہدی نہیں ہوں. ہاں تو ٹھیک ہے، وہ والے مہدی نہیں ہے. ہاں تو پھر کیسے کلمے جس کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے،
सुन तो लीजिए ना भाई, बात तो सुनिए पहले भाई, बात जी तो जी सुन। जी बात आपने ये कही कि भाई चूंकि सहाबा के जमाने में मिर्जा साहब नहीं थे तो वो मिर्जा साहब के फिर मुनकिर हुए, वो तो कुफर पर मरे क्योंकि उन्होंने मिर्जा साहब को माना ही नहीं। इस बात को मैंने समझाने के लिए आपको आपके मुसलमात से एक दलील दी कि भाई देखें, आप एक मेहदी के मुंतजिर हैं, उसकी बैत करने का हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अब सहाबा क्या नाफरमान थे रसूल अल्लाह के? सैफी भाई, उन्होंने सैफी मेहदी की भाई बैत सुन नहीं ले की। सुन ले मेरी फौरन बात। आपने एक अब इमाम कंप्लीट तो मेहदी नहीं अलैहि है, सलाम यार, कोई ये तो नबी क्या नहीं बात? है, कोई नबी नहीं है वो। भाई इमाम हो गई। तो कोई मसला नहीं, रसूल अल्लाह तो मैं कब कह रहा हूँ कि वो नबी, मैं कब कह रहा हूँ कि भाई इमाम मेहदी जब आपके नजदीक नबी हाँ तो नहीं उनको है, मैं तो कलमे में बात डालने की हाँ, जरूरत ही नहीं है उनकी- मुसलमानों को। भाई, यार बात तो सुनो ना, हेलो भाई बात तो सुनो यार दोस्त। जी जी मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि भाई सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे हुक्मों को माना करते थे। आपने कहा हाँ मानते थे, तो मैंने कहा इमाम मेहदी की बैत करी थी उन्होंने, आपने कहा जी वो इमाम मेहदी आए ही नहीं थे उनके जमाने में। बस इसी तरह से चूंकि इमाम मेहदी नहीं आए थे उनके जमाने में, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की सहाबा ने, वो चूंकि आए नहीं थे इसलिए उन्होंने बैत नहीं की। इसी तरह से सहाबा कराम मिर्जा साहब के ऊपर ईमान लेकर नहीं आए, उसकी वजह ये थी कि सहाबा के जमाने में आए ही नहीं थे मिर्जा साहब। अगर आ जाते और सहाबा फिर ईमान न लेकर आते, फिर आपकी बात सही थी कि भाई हाँ अब ये कुफर पर मरे हैं क्योंकि इन्होंने नबी का इनकार कर दिया। अगर इमाम मेहदी सहाबा के जमाने में आ जाते और सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उनकी बैत ना करते, फिर यकीनन यही फतवा लगता उन सहाबा के ऊपर जो बैत ना करते कि इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है भाई, इतनी लंबी चौड़ी बात थोड़ी ना है भाई। वो आए ही नहीं थे फिर कैसे बैत करते हो? मैं असल में बोला सैफी भाई, एक मिनट जी एक मिनट सैफी भाई, मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना वो आप इस चीज़ को समझें कि जिस पेशन गोई के साथ आप मिर्ज़ा साहब को मिला रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ने तो उसकी नफ़ी की हुई है। वो कह रहे हैं मैं भी कहता हूँ कि मेहदी मौत के बारे में जिस कदर हदीसें हैं तमाम मजरू और मखदूश हैं और एक भी उनमें से सही नहीं, और जिस कदर अफ्तरान हदीसों में हुआ है किसी और हदीस में ऐसा अफ्तरा नहीं हुआ। रूहानी ख़ज़ाइन 21 जिल्द है, सफ़ा 352 है। उसमें मिर्ज़ा साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए, तो आप उनकी जगह पे लेके आ रहे हैं नबी की वसल्लम की पेशन गोई तो इमाम मेहदी की, इमाम मेहदी से तो मिर्ज़ा साहब ने हाथ खड़े कर दिए, तभी कैसे कलमे में डालना? आपने भी खड़े कर रखे हैं, हमने तो आपने भी खड़े कर रखे नहीं। हैं। सैफी भाई हमारे जब आएगा वो अलहदा चीज़ है। हाँ तो इसीलिए मैंने आपके सामने पेश करी। वो जाहिर भाई मुखालिफ को जो दलील दी जाती है ना वो उसके मुसलमात से दी जाती है। मिर्जा साहब ने तो कह दिया है कि भाई ज़ौक़ से खाली नहीं है, तो मैं किसी अहमदी को तो नहीं दे रहा हूँ दलील के मुझे अहमदी पलट कर ये कहे कि भाई आज जब मिर्जा साहब ने कह दिया कि भाई वो मेहदी वाली रिवायात जो है ना क्या नाम गलत है, तो तुम क्यों मेरे सामने दलील पेश कर रहे हैं? अगर ये दलील मैं खुर्रम भाई को पेश करूँ तो खुर्रम भाई को तो ये कहने का हक है, लेकिन मैं एक ऐसे बंदे के सामने दलील पेश कर रहा हूँ जो सही मानता है उन रिवायात। सैफी भाई तो आपके सामने मेरा पेश कर पॉइंट रहा हूँ आपको समझे, समझाने के लिए भाई। मेरा पॉइंट समझे मैं जो कह रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान जितने भी सहाबा थे, सुन ले पॉइंट और नीचे भी सब सुन समझ ले गए होंगे। वो सैफी चवन भाई प्राश सुन, इनमें में से कोई खाता हो या ना खाता हो। ओए सुन ले भाई ये बात जो मैंने कही है ना आपको, एक सेकंड बस एक सेकंड, ये जो बात मैंने आपको कही है ना ये बात इतनी मोटी है कि जितने बंदे सुन रहे हैं ना इसे समझने के लिए च्यवनप्राश खाने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग च्यवनप्राश नहीं खाते ना उनको भी समझ में आ जाएगा। च्यवनप्राश का सुनना ज़रा भी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बिशारत दी नहीं, सहाबा को दी, सहाबा ने बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और माना वाकई कुर्बे क़यामत जब भी उनका दौर आएगा आएंगे। मगर जिसको आप मान के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जगह पे बिठा रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं सहाबा की उस बात के साथ, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए उन हदीसों से, तो कैसे आप उनकी जगह पे ले रहे हैं उस बंदे को? कोई मसला नहीं है, मैं बताता हूँ ना आपको। सहाबा ने, मैं उनकी जगह लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो आपने कहा कि जी सहाबा जो थे वो तो ईमान नहीं लेकर आए मिर्जा साहब के ऊपर। तो मैंने कहा कि भाई सहाबा इसी वजह से ईमान नहीं लेकर आए जिस वजह से आपके अकीदे के मुताबिक मेहदी की बैत नहीं करी सहाबा ने, क्योंकि आए नहीं थे। ईमान कब लेकर आया जाता है किसी रसूल के ऊपर? ईमान तब लेकर आया जाता है जब वो रसूल आ जाए। जब वो रसूल आया ही नहीं तो फिर ईमान कैसे लेकर आएंगे? तो सहाबा के जमाने में थे ही नहीं मिर्जा साहब यार, ये तो एक बड़ी मोटी सी बात है, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही आपको। सैफी भाई समझ मुझे नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही। आपके सामने हर आपकी बात के आगे ना मिर्जा साहब वो सब सुन रहे हैं नीचे, मिर्जा साहब ऐसे खड़े हो जाए कोई दीवार मसला की नहीं है तरह। प्यारे भाई।
میں یہ کہہ رہا کوئی نہیں ہوں کھڑا کہ ہے میرے آگے، میرے بھائی میرے پہلا آگے تو آپ ہو۔ سن لیں امام مہدی علیہ السلام نہ تو کوئی نبی ہوں گے، وہ ایک امام کی حیثیت سے آئے گے، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایمان لانا ہے نبی پر، وہ حجت ہے نبی کریم صلی اللہ بیعت کی صحابہ نے، صحابہ نے یار بیعت میری کی، بات صحابہ سن نے لیں، بیعت میری کری، صحابہ بیعت بات کریں گے امام مہدی کی؟ یار نہیں کریں، اگر وہ ان کے دور میں نہیں بھی آئے، آ بھی جاتے، اگر کوئی کرتا بھی نہ ان کی بیعت تو کافر نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کافر ہوتا۔ اچھا مطلب رسول اللہ کے نافرمان نہ ہوتے؟ یار میری بات تو سمجھ لینا، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ ایک عام انسان کی طرح آئیں گے، امام کی طرح آئیں گے، جیسے ابوبکر کوئی صدیق تھے، مسئلہ عمر نہیں ہے، تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سن لیں یار جیسے عجیب آدمی سنیں یار، میری آپ بات ظاہر سنیں، بھائی، حضرت عمر فاروق رسول رضی اللہ کی اللہ بات تعالیٰ کی عنہ کوئی کے، اہمیت ہی نہیں آپ کے نزدیک؟ سن لینا، میں ابھی ان کا جو کریٹر ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آ گئی تھی، جن کا کریٹر سن لینا، وہ ایک عورت آئی، حق مہر کی بات ہوئی تھی، سمجھ گئے؟ تو حضرت عمر فاروق نے جو فکس کرنے لگے تو پھر انہوں نے بولا کہ تو کون ہوتا ہے بھی فکس کرنا، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم پہ یہ چیز لگائی ہوئی ہے؟ تو اسی وقت انہوں نے رجوع کیا تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کو نبی نہیں ہوں گے، ٹھیک تو سمجھ گئے میری بات؟ نہ ہونا، تو رسول اللہ نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے آپ امام نے مہدی جس بندے کا امام مہدی نام لے یار کر ضرور۔ اس کو رسول بنا لیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ حدیثیں تو وہ بندہ مان نہیں رہا۔ وہ یار وہ تو بحث نہیں ہے نا بھائی زاہد بھائی ابھی کہ وہ بس کہاں سے ایک آئے، لائن۔ لیکن نہ تو پلٹ رہے ہیں آپ، مجھے ایک یہ لائن، بتا- ایک جی ایک وہ خالی بھائی جی ایمبولینس میں آنے بس لگی۔ ایک لائن بولوں گا، میں بہت دیر سے سن رہا ہوں۔ ہاں اصل میں جو سوال لے کے آئے تھے اس کی تو تسلی ہو گئی۔ نہیں اسی کے اندر ہی ہے ابھی خالد بھائی، اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر ہی ہے۔ یہ سوال تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ یہی سوال ہے، تھا۔ دیکھو میرا سوال یہی ادھر کا ادھر ہی ہے۔ سنیں، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحابہ نے بھی پڑھا ہے، کیا وہ مرزا صاحب کو اس کلمے کے مفہوم میں لیتے تھے؟ اگر نہیں لیتے تھے تو وہ کفر پہ تھے۔ وہ کیسے لیتے بتائیں آپ نے، کیسے وہ لیتے؟ نبی مجھے کریم کیسے صلی اللہ لیتے؟ علیہ کیا وسلم، مرزا صاحب سنیں سیفی بھائی، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے تھے اس کلمہ کے مفہوم کے اندر۔ یہ ابھی دیکھیں نا، اب دیکھیں، سن لے بات میری، ابھی جب سب سے پہلا پوائنٹ اٹھا نا تو میں نے آپ کی زبان سے نکلوایا ہے، یہ آپ نے کہا ہاں میں نے مان لیا ہے کہ محمد رسول اللہ میں سارے نبیوں کی نبوت کا اقرار ہوتا ہے، سب کی رسالت کا اقرار ہوتا ہے، آپ نے مانا ہے خود یہاں پہ یار، اور اب آپ اپنی بات سے پھر رہے ہیں۔ وہ یار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے کی سیفی بھائی، پہلے کی بات ہو رہی ہے، سن لیجیے نا بعد میں والے کی بتا دو نا کہیں سے۔ بھائی، پہلے بعد میں جو آنے والا، اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جو نبی کے ایمان کب لے کر آیا جاتا ہے؟ نبی کے آنے سے پہلے کہ نبی کے آنے کے بعد؟ یہ جب نبی آ جاتا ہے تب اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ دین اسلام مکمل نہیں تھا سیفی بھائی، اس وقت دین اسلام مکمل نہیں تھا۔ دین اسلام تو مکمل تھا، ٹھیک ہے نا؟ محمد، جس طرح سے میں نے آپ کو کہا نا کہ محمد دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے ساتھ مکمل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نکال کر مکمل ہے؟ بتائیے آپ۔ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہو گیا۔ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کے حکم و سمیت مکمل ہوا ہے، آپ کے جو حکم ہے وہ دین اسلام کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں امت کو، وہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ حصہ ہے، بالکل۔ اب ان حصوں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے جو رسول اللہ کا حکم ہے کہ مہدی کی بیعت کرنی ہے، اسے وہ پورا کیا مہدی صحابہ کو نے؟ تو مرزا صاحب مانتے نہیں، پھر مہندی لے کے آ رہے ہیں، مرزا صاحب تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ او بھائی آپ تو مانتے ہو، او بھائی آپ ہم تو مانتے ہیں، مگر جس کو مہندی آپ نے بنایا وہ ہاتھ کھڑے کر تو گیا۔ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں نا میں، تو آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں بھائی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں نا میں۔ یار میرے سے کیا پوچھنا ہے؟ جو آپ کا خود جس کو نبی بنایا ہوا وہ ہاتھ کھڑے کر کس گیا۔ سے پوچھوں بھائی؟ او کس سے پوچھوں بھائی؟ مرزا صاحب سے پوچھے، مرزا صاحب سے پوچھے، مرزا صاحب ان کو انکار کیوں کیا ہے؟ اور بھائی مرزا صاحب سے پوچھنے کی ضرورت، مرزا صاحب کو سمجھانا ہے مجھے، آپ کو سمجھانا ہے؟ مرزا صاحب کو پہلے سمجھائیں کیونکہ ان سے عقل مند آپ ہیں۔ میں نے مرزا صاحب کو سمجھانا ہے کہ آپ کو سمجھانا ہے؟ یہ سوال میرے سامنے جو کھڑا کیا ہے، آپ نے کھڑا کیا، مرزا صاحب نے کھڑا سیفی کیا۔ بھائی، اگر آپ کو عقل مرزا صاحب سے کم ہوتی نا تو آپ بھی کہتے وہ حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، سائڈ پہ رکھ دو جیسے مرزا صاحب نے رکھی ہے۔ آپ اس کے اوپر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کم ہوتا آپ کا علم تو ایک بات بھی تھی، آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں استغفر اللہ ایسا نہیں بڑھا، آپ مرزا صاحب کو کراس سیدھی کر سی رہے ہیں۔ بات ہے، جس طرح سے میں دیکھے نا، آپ نے خود اس کا جواب دے دیا تھا کہ بھائی چونکہ امام مہدی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ بھائی ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ چیز ہو جاتی ہے تب اس کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ جب رسول آ جائیں تب تم نے ایمان لے کر آنا ان پہ، جب وہ آ جائے،
صحابہ کے یہ زمانے کہاں- میں آئے ہی نہیں تھے، یہ کہاں کا ہے جی؟ وہ صحابہ کے زمانے میں آئے ہی نہیں تھے بے رسول. یہ کہاں کا ہے؟ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون اچھا علیکم آیاتی سیفی بھائی یہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، سن لیں ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. اگر اس پہ میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں، خالد بھائی ایمبولینس نہ بنے، ایک منٹ مائک کہیں بھی میں نہیں جا رہا ٹاپک پیارے بھائی، کہیں سن نہیں لیں. جا رہا ہے اسی topic. بات کے اوپر میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں، خدا کی قسم. مرزا صاحب کا یہ اس آیت ہے، اس کا مفہوم لے آئیں کہ مرزا صاحب نے اس سے نبوت جاری کی ہو، میں آپ کو مان جاؤں گا. اچھا ابھی چلو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے یہ نبی اصول سے ہم کون قائم عقل کر مند ہے. لیتے ہیں. او بھائی کوئی عقل مند والی آپ بات نہیں عقل ہے مند اس کے ہو، اندر. اس میں لیے تو یہ آیت کہہ پیش رہا کی ہے مرزا صاحب نے جو پیش بھی یار نہیں کی ہوئی. زاہد بھائی ہلو بولے بولے. ایک اصول قائم کر لیتے ہیں عابیر میں بھی، کہ جس آیت کی جو تفسیر، جس حدیث کی جو شرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی وہی لی جائے گی، بالکل دوسری نہیں لی جائے گی. بالکل. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی تفسیر کی ہے تو لی جائے گی، اگر کسی آیت کی تفسیر نہیں کی تو نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل بالکل اس اصول پر بات کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. مرزا صاحب پہ ایک بات کرنی ہے. مرزا صاحب نے اس آیت پہ کی ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، اس پہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. کیا کیے، کیا لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے اس پہ؟ سیفی صاحب مرزا صاحب نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس آیت کے بارے میں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کیا میں لکھا ہوا ہے؟ اتنی دیر میں کھولتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب نے اس آیت کے بارے میں اس سے نبوت جاری کی ہے کہ نہیں، بس یہ بتائیں. مجھے بتا دیجئے کیا لکھا ہوا ہے. کیا مرزا صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اس آیت میں نبیوں کے آنے کا ذکر نہیں ہے؟ اگر یہ کہا ہے تو پھر تو میں غلط، پھر تو میں بھی توبہ کرتا ہوں. میں کہہ رہا ابھی ہوں یہیں آپ کے سیفی سامنے بھائی، جو ہے نا وہ، سیفی بھائی سن لے اچھا پہلے. مشین تو رکھ دی میں نے اٹھا کر، ابھی یہیں آپ کے سامنے میں مرغا بن جاؤں گا. نہیں وہ تو اگر اب مرزا میری صاحب بات. نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں رسولوں کے آنے کا ذکر نہیں ہے، ہاں بھائی آپ کی جوتا میرا سر، مار مار کر گنجا کر دے. میں میرا سوال سمجھے تھے، میرا سوال سمجھے میں نے جو کیا تھا؟ میں نے یہ کہا ہے جیسے آپ سن لیں سیفی بھائی سن لیں، جیسے اس آیت سے آپ نبوت جاری کر رہے ہیں، کیا مرزا صاحب نے اس آیت سے نبوت جاری کی ہے؟ بھائی مرزا صاحب نے، میں نے پوچھا کہ اگر نبوت جاری نہیں کی تو کیا مرزا صاحب نے منع کیا ہے کہ بھائی نہیں جاری ہے اس سے؟ ہیلو جی، تو پھر بریلوی والا جواب ہو گئی. سیفی بھائی کی بریلوی ہو تو گیا؟ مسلمان ہے پھر بھائی آپ کے نزدیک. اوے اللہ دی قسم، کیا ہو بریلوی گیا تو کیا ہو مسلمان ہے گیا آپ کے ہے؟ نزدیک بھائی، نہیں میں آپ کو مسلمان ہے. چیلنج کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب بھائی کی یہ ہونا آیت کیا کا ہوتا؟ مفہوم لے آئیں. مرزا صاحب نے اس آیت سے نبوت جاری کی ہوئے، جو جرمانہ کہیں گے میں میں تو دوں یہ گا. کہہ رہا ہوں پیارے بھائی، اگر مرزا صاحب، بھائی بات تو سنیں نا بھائی، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی دیکھو مرزا صاحب نے منع کیا ہے اور تم کر رہے ہو، تب تو آپ کی بات صحیح. لیکن اگر مرزا صاحب ساکت ہیں تو پھر اس کے اوپر تفسیر کرنے کا حق ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے کسی آیت کی تفسیر جو ہاں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو خیر آپ کے تو مفسرین نے اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اپنی تفسیر جڑی ہے. لیکن اگر کسی آیت کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو آج کل کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر ہمیں اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی آیت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساکت ہیں، یعنی رسول اللہ کا کوئی قول نہیں مل رہا ہے، نہ ہاں میں نہ نام ہے، تو وہاں پھر وہ تفسیر کر دیتے ہیں اس کی کہ بھائی اس کا یہ مطلب ہے. اسی طرح سے جو آپ کا ہمارا مسئلہ ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم والی آیت پر، رسول آئیں گے یا نہیں آئیں گے، مرزا صاحب نے نہ تو یہاں ہاں کیا ہے نہ کیا ہے، یعنی اس بات پر مرزا صاحب کا قلم ساکت ہے، تو ہم تفسیر کر سکتے ہیں. اور صحابہ نے یہ آیت پیش کی گئی تھی، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم. اس کے بعد پھر کال آ گئی آپ کی اور بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھنے لگے. نہیں بھٹو صاحب نہیں دیکھتے. سیفی صاحب میرا سوال سمجھے، کیونکہ پوری جماعت احمدیہ اسی آیت کو لے کے، سن لیں مرزا صاحب نے اس کی تفسیر بھی کی ہوئی ہے، پورا ایک مضمون لکھا ہوا ہے اس آیت کے نیچے، آپ کو پتہ ہے. اور اس مضمون میں سے پڑھ لیں، صرف وہاں تقوی کو مینشن کیا ہے. ہاں جی. تو ابھی مجھے بتائیں آپ اس آیت جس نے فمن اتقی میں، میری سیفی بھائی ابھی آپ نے بھی اتنی لمبی بات کی، اگلے بھی سن لیا کریں یار. اسی آیت سے کیا مرزا صاحب نے نبوت، سن لیں مرزا صاحب کا پتہ ہے آپ کو، مرزا صاحب کا قول ہے کہ جو قرآن کا فہم مجھے دیا گیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا. تو اس کا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب سے زیادہ آپ کو بھی دیا گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مرزا صاحب نے اس آیت سے نبوت جاری نہیں کی جو آپ، جس سے آپ آج جاری کر رہے ہیں.
ہو گئی بات آپ کی. کریں. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ بھئی قرآن کا جو فہم مجھے دیا گیا ہے نا وہ کسی کو نہیں دیا. اور یہ بات صحیح ہے کہ مرزا صاحب کے مقابلے پر اگر کوئی شخص وہاں اپنی قرآن دانی جھاڑنے کے لیے آتا تو مرزا صاحب کے آگے وہ ٹک نہیں سکتا تھا. مرزا صاحب نے چیلنج دے کر بلایا ہے آپ کے علماء کو, لیکن مجال ہے کسی نے قدم بھی اٹھایا ہو. ہمیں کیا ضرورت ہے, آپ بھی کھڑے ہو گئے سیفی بھائی. گولڈروی صاحب کو سیفی بھائی آپ لوگ بھی کھڑے ہو گئے. کرے سن لیجیے, ہم نہیں کھڑے ہوئے ہیں ان کے مقابلے پر کہ انہوں نے تفسیر کی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی چلیے جی آپ کے مقابلے پر ہم بھی تفسیر کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات کہی ہے کہ بھئی قرآن کریم کا جو فہم مجھے دیا گیا ہے وہ میرے مقابل پر کسی کو نہیں دیا. یعنی آپ کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو قرآن کریم کی تفسیر میں آپ کا مقابلہ کر سکتا, اگر کوئی آتا تو. یہ بات ہے اس زمرے میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی قرآن کریم کے تمام علم و معارف میرے اوپر ہی ختم ہو گئے, بلکہ مرزا صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بالکل برعکس ہے. اور منع کیا ہے, مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کریم کے مطالب اور علم و معارف وہیں تک بس موجود ہے جہاں تک رسول اللہ کا وہ کیا نام جو ہے نا وہ زمانہ ہے, کہ رسول اللہ کے زمانے تک ہی بس محدود ہے, غلط کہتا ہے وہ شخص. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے مطالب کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن کریم اپنے مطالب کو ظاہر کرتا چلا جائے گا قیامت تک. تفسیر مسیح موعود کھولے ذرا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایک منٹ صاحب کے سامنے ہونا چاہیے, میری اسکرین بڑی کریں. یہی ہے نا فمن. جی جی سیفی بھائی یہ وہی آیت لکھی ہوئی ہے؟ ہاں جی یہ وہی آیت لکھی ہوئی ہے. مجھے بتائیے اس آیت میں کیا کیا لفظ ہیں؟ آپ خود ہی پڑھیں. اس میں رسولوں کے آنے کا ذکر ہے. پڑھیں یہ مرزا صاحب کی تفسیر ہے. ہاں جی مجھے پتا ہے, میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہاں مرزا صاحب کی تفسیر ہے. مرزا صاحب نے اس پوری آیت کے اندر سے صرف ایک لفظ کو مینشن کیا ہے, اس کی تفسیر آپ نے کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے الفاظ ہیں وہ فضول ہے, وہ قابل تفسیر ہے ہی نہیں, یا ان کی کوئی تفسیر ہی نہیں ہو سکتی. بلکہ مفسر کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے یا تو اس آیت میں سے کسی ایک بات کو یا پھر یہ کہ پوری بات کی تفسیر کر دیتا ہے. میں آپ کو تفاسیر کے اندر یہ چیزیں دکھا سکتا ہوں. سیفی بھائی میری بات سن, صاحب ایک منٹ تفسیر دینا, ایک آیت کی تفسیر کر رہا ہے. بات تو سن لیجیے بھائی, ابھی کمپلیٹ نہیں میری بات. جی ابھی کہ مفسر جو ہے وہ تفسیر کر رہا ہے اور تفسیر کے اندر سے اس نے ایک ہی آیت کی بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیا ہے اور کچھ آیتوں کی صرف تفسیر کری, کچھ باتوں کی تفسیر کری ہے بس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی وہ اس کے اندر ان باتوں کی تفسیر ہے ہی نہیں. اس کو جو مناسب لگا نا کہ ہاں بھائی مجھے اس آیت میں سے اس بات کو مینشن کر کے زور دے کر بتانا چاہیے, اس کو انہوں نے بتایا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری بات کی تفسیر نہیں کر سکتے یا دوسری باتوں سے کوئی کسی چیز کا استدلال نہیں ہوتا. میں بول سکتا ہوں ابھی اس پوری آیت میں کیا صرف اتقا کے الفاظ ہیں؟ نہیں, دوسرے بھی الفاظ ہیں. سیفی بھائی میں بول سکتا ہوں؟ جی اچھا دیکھیں میں ان عام احمدیوں کے لیے یہ آیت سامنے اس لیے لگائی ہے کہ سارا دن آپ لگے ہوتے ہیں کہ یا بنی آدم, اس سے آپ نبوت جاری کرتے ہیں. آپ نے پہلے کریٹیا میرے سامنے وہ بات مان لی, آپ نے خود ہی کہی کہ جس کی تفسیر, جس قرآن کی آیت تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو کسی اور کی نہیں مانی جائے گی. یہ یا بنی آدم والی جو آیت ہے قرآن مجید کی, یہ دیکھیں مرزا صاحب نے کتنی لمبی تفسیر کی ہوئی ہے. تو کوئی اور اس کی تفسیر کر سکتا ہے ان کے علاوہ؟ ادھر موجود ہے, یہاں تو موجود نہ ہوتی چلو آپ کہہ دیتے یار انہوں نے کی نہیں ہے تو چلو میں کر دیتا ہوں. میں یہی آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اس میں سے مجھے نبوت جاری بتا دیں کہ مرزا صاحب نے اس سے نبوت جاری کی ہو. ٹھیک ہو, میں بڑا کر لوں خود کو اگر آپ کی کر لیں پہلے ہی آپ بڑے ہیں جی. مرزا صاحب آپ مرزا صاحب سے بھی بڑے ہیں وہ. اچھا زاہد بھائی دیکھیں مجھے نا 2 منٹ بھائی ایسے نہ کہیں نا, پھر میں کچھ الٹا سیدھا بولوں گا تو آپ کہو جی گستاخی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں ایک تو یہودیوں کی طرح آپ کیا کر رہے ہیں کہ میری موجودگی میں ہی میری بات کو کاٹ کر وہ بات پیش کر رہے ہیں جو میرے کہنے کا مطلب بھی نہیں تھا. میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ آپ جو آج کل کے جو لوگ ہو, آج کل کے تم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ رسول اللہ سے اگر ایک تفسیر ثابت ہو نا تو اس تفسیر کو چھوڑ کر آپ لوگ دوسری تفسیر نہیں لیتے, جبکہ سابقہ مفسرین کا یہ طریقہ کار نہیں تھا.
انہوں نے باوجود اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر موجود ہے اس کے بعد بھی انہوں نے تفسیر کی ہے کہ ایک آیت کے اوپر رسول اللہ کی تفسیر موجود ہے، اس تفسیر کو چھوڑ کر اپنی الگ سے تفسیر کری ہے انہوں نے۔ ثناء اللہ مرسری صاحب کے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگا تھا وہ کس بات پر لگا تھا؟ وہ جو محمد حسین بٹالوی صاحب سے جھگڑا تھا وہ اسی بات کے اوپر تو تھا کہ محمد حسین بٹالوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ جو سلف صالحین ہیں ان کی تفسیر کو چھوڑ کر تم خود سے تفسیر کیوں کر رہے ہو؟ تو ثناء اللہ مرسری صاحب نے یہ بات کہی کہ بھائی جن سلف صالحین کا تم مجھے حوالہ دے رہے ہو نا، وہ سلف صالحین تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو چھوڑ کر اپنی تفسیر کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے حوالے دیے معالم التنزیل کا کہ معالم التنزیل در منصور، اس نے کہا یہ وہ تفاسیر ہے جن کو تم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو پیارے بھائی طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک تفسیر موجود ہے اس کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ مرزا صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر ایک تفسیر موجود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری تفسیر نہیں ہو سکتی۔ آپ عامر نذیر صاحب کے پاس جائیے، انہوں نے میرے سامنے وہ حوالہ پیش کیا تھا، جلد نمبر 7 کا ہے یا 17 کا ہے، وہ اس نے یہی کہا تھا کہ بھائی اس سے بڑھ کر یعنی اس کے علاوہ بھی مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے مرزا صاحب کا موقف کہ قرآن کریم کے علوم کو اگر کوئی شخص قید کر دیتا ہے، اس نے کہا ایک تفسیر لکھ دی گئی تو بس یہی مطلب ہے، اس کا دوسرا کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا، غلط کہتا ہے وہ۔ میں بول سکتا ہوں ابھی سیفی بھائی 2 منٹ میں اگر کوئی شخص یہ بھی جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نے دوبارہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں آپ نام لے رہے تھے کہ انہوں نے اگر وہ ایک قرآن کی آیت کی تفسیر اور کی ان کے اوپر کفر کے فتوے لگ گئے، یہی آپ نے کہا ہے نا؟ اب بعد میں سب نے مسلمان بھی تو مان لیتا، سن لیں نا، سن لیں ابھی، سن لیں وہ تو وقتی طور پر ابھی آپ جو کام کر رہے ہیں نا مرزا صاحب کی تفسیر سے علیحدہ کام کر رہے ہیں، تو اس سے لیے چاہیے کہ جماعت احمدیہ کو آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے، کیونکہ آپ مرزا صاحب کی جو تفسیر ہے اس کو نہیں مان رہے اور خود کی تفسیر ان کے آگے رکھ رہے ہیں، بڑی کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں نا، مجھے نا آپ تھوڑا سا نا ٹائم دیجئے، میں وہ حوالہ نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب کے نزدیک یہی معاملہ ہے کہ ایک آیت کی جو تفسیر کر دی گئی تو بس اسے وہیں تک محدود رکھو، اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اگر مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ایک آیت کی جو تفسیر کر دی گئی بس وہیں تک محدود رہو، اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر نہ ہو اس آیت کی، پھر تو آپ کی بات صحیح۔ لیکن اگر مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں قرآن کریم کے جو علوم ہے وہ محدود نہیں ہے، اور کوئی شخص اگر ان کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یا قرآن کی اس تفسیر کے علاوہ اور کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی، وہ غلطی پر ہے، پھر تو اجازت ہے نا۔ اور میں کون سا اپنی طرف سے کر رہا ہوں؟ بھائی مرزا صاحب کے جو صحابہ تھے جن کو بعد نبی کے سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نبی کی صحبت پائی ہے، اس نے نبی سے سیکھا ہے اس چیز کو، تو ان کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ تو ان کے طریقے میں اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے پھر تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جیسے کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ آپ تو آپ مانتے ہو تو ہمیں کیوں روکتے ہو بھائی؟ ہمیں کیوں روکتے ہو؟ اب دیکھیں انا اعطیناک الکوثر یہ آیت ہے، اس آیت کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں، آپ نے بتایا نہیں کون مراد ہے اس میں کون نہیں ہے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو صحابہ کو کیا ضرورت تھی بھائی اپنی زبان کھولنے کی کہ نہیں اس سے مراد وہ نہیں وہ ہے؟ لیکن انہوں نے اپنی زبان کھولی اور امت مانتی ہے کہ ہاں بھائی اس سے مراد ابو جہل ہے، کوئی کہتا ہے ابو لہب ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی عتبہ کو کہتا ہے، کوئی عبداللہ بن ابی سلول کو کہتا ہے، کوئی کسی کو تو کوئی کسی کو۔ بھائی اپنے طریقے پر تو غور کرو یار، تم لوگ کہاں ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ فضول کے سیدھا سیدھا کہو کہ اس آیت کا جواب نہیں ہے تم لوگوں کے پاس۔ ایک سوال میں کر دوں جب میں نے آپ کو کہا آپ کوئی بھی دعویٰ پیش کرے گا نا مرزا صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے آگے، صحیح بات۔ اچھا ایک بات میں کہوں، مجھے نا 2 منٹ دیجیے گا۔ اچھا یہ جو سامنے پیچھے لگا کے لگایا ہوا نا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اس کے آگے مرزا صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں آگے۔ زاہد بھائی جی جی تھوڑا مجھے موقع دیں گے بولنے کا کہ بولیں خرم بھائی، آپ کی پراڑ ہے بھائی، مجھے پہلے نیچے اتار دے، کوئی مسئلہ نہیں بس آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، ہم نہیں اتاریں گے آپ۔ اچھا جی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کیونکہ اس آیت سے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے کا نتیجہ اخذ کر کے ہمیں نہیں بتایا، لہٰذا ہم احمدیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم بھی اس آیت سے وہ نتیجہ نہ نکالیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں نکالا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نہیں نکالا اور ایک نکالنے سے منع کیا ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، لیکن یہ اصول پھر ان کا نا اپنے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک جگہ پر بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت کو، دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، کم از کم 2 تھے، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں خاتم النبیین ہوں اس لیے اب تم نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کا مطلب نہیں نکالا، مگر آج کل مسلمان نکالتے ہیں، غلط کرتے ہیں نا۔ ہاں بالکل یعنی کہ مرزا صاحب، اسی اصول کو اپنے اوپر بھی اب جو ہے نا الٹانا چاہیے۔ خرم بھائی بالکل بالکل، یہ خاتم حضور صلی اللہ علیہ النبیین وسلم کا سے خود کو نعوذ باللہ بڑھ کے سمجھتے ہیں، بالکل بالکل، ٹھیک ہے؟ مرزا حضور صاحب صلی نے بھی اللہ یہی علیہ وسلم ترجمہ سے کیا ہوا خود کو پتہ بڑھ ہے، کے سمجھتے ہیں۔ مرزا صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا ایک ہوا۔ اور بات میں ایک اور ترجمے کو چھوڑیں آپ، ہاں تو آپ کو مرزا صاحب رہ کے صاحب، یاد آتے ہیں، رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں میں، مرزا صاحب رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں ہیں۔ آپ کے اور نزدیک تو بڑھ دوسری بات نہیں، ہمارے لیے کسی کے لیے بھی نہیں ہے، فضول باتیں نہ کریں، ہمارے لیے بھی ہے، بات بالکل نہیں ہے۔ مکمل رسول کریں، اللہ سے بات بڑھ کے کوئی بھی مکمل نہیں ہے، رسول اللہ سے بڑھ کے صرف اللہ ہے بس۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ اب حدیث کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، آپ پوچھیں گے تو، انہوں نے بدری صحابہ کو اکٹھا کیا، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، اور سب سے تفسیر پوچھی سورہ فتح کی، سورہ فتح نہیں، وہ کون سی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، یہ والی اس والی صورت کی تفسیر پوچھی۔ اب ان میں سے جس نے بھی یہ تفسیر بتائی وہ ثابت ہی نہیں کہ رسول اللہ نے وہ تفسیر کی تھی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، اور حضرت عمر نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ اس کی تفسیر ہے کہ اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ اب یہ وہ تفسیر تھی جو رسول اللہ نے نہیں کی۔ اب جو تفسیر رسول اللہ نے نہیں کی، خلیفہ دوم حضرت عمر کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر رہے ہیں، اور ان دونوں سے مختلف اور صحابہ بھی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کس نے حق دیا ہے بقول آپ کے کہ جی جو تفسیر رسول اللہ نے نہیں کی وہ آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اور جتنے بھی اسلاف ہیں پیچھے جو گزرے ہیں، انہوں نے جو تفاسیر بیان کی ہے قرآن کریم کی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو رسول اللہ نے کی ہی نہیں ہے تفسیر۔ آپ کو انکار بھی نہیں ہے اس تفسیر سے۔ اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی خاتم النبیین والی آیت پیش کر کے کہ مسلمہ کذاب یا اسود انسی یا سجا کو نہیں کہا کہ چونکہ میں خاتم النبیین ہوں اسی وجہ سے تم جھوٹے مدعی نبوت ہو یا تم نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کبھی پیش نہیں کی، مگر آپ لوگ پیش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے قدم سے آگے کیوں قدم نکالتے ہیں؟ خود بھی تو اس پہ عمل کریں نا۔ آخری بات میں کر رہا ہوں پھر میں چپ ہو جاؤں گا۔ آخری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نزدیک یہ انتہائی بری بات ہے کہ کچھ تم کرنے کا کہو پر خود اس پر عمل نہ کرو۔ ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چونکہ اس میں سے یہ نتیجہ نہیں نکالا تھا اس لیے آپ بھی نہیں نکال سکتے، لیکن آپ خود نہیں نکال رہے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں سے نبوت کے جاری کا نتیجہ نکالا وہ تو آپ کو ماننا چاہیے نا ظاہر جمیل صاحب، آپ وہ بھی نہیں مان رہے، تو فائدہ کیا پھر؟ ہمیں آپ ایک چیز سے روک رہے ہیں، جو مرزا صاحب نے پیش کیا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، مانیں گا اس کو بھی نہیں۔ اچھا ابھی ٹائم دے جی، ابھی ٹائم دے۔ ابھی آپ نے کہا جی جو آیت ماکان محمدن والی جو ہے ان کا ترجمے کے اندر جو رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والا نبیوں کا، یہ جو ترجمہ کرتا ہے یہ صحیح کرتا ہے اس آیت کا؟ بات میں نے کیا کی ہے، گھما کے آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں، رسول اللہ کی بات آپ کر نے رہا ہوں، کیا کہا ہے کو جی؟ بیان آپ کیا؟ سنیں، کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی، بھائی آپ کے اصول کو میں رسول اللہ کے اوپر رکھ رہا ہوں نا، کہ آپ کا اصول کیا، آپ لوگ اپنے اصول کو پہ چلتے ہوئے رسول اللہ کے قدم سے آگے قدم نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال رہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو میری تو جان نکل جائے میں اگر ان کے قدموں سے آگے قدم نکالوں، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ خاتم النبیین آیت آنے کے بعد کوئی کسی کا نبی نہیں آ سکتا؟ تو یہ جو مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے ترجمہ، یہ مرزا صاحب نے ترجمہ کیا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے۔ یہ نبوت ہے بھائی، وہ مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ وہ تو خود مدعی خرم نبوت ہے، بھائی کیا ہے مرزا صاحب بتانا زیادہ، وہ تو خود مدعی نبوت ہے بھائی، دیکھ لینا، دیکھ لیتے ہیں، پہلے یہ بات تو کریں نا۔ مدعی نبوت ہے خرم بھائی۔ جو تفسیر آپ نے کہا کہ جی جو تفسیر مرزا صاحب نے نہیں کی وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جو انہوں نے کیا وہ تو مان لے بھائی۔ خرم بھائی وہ مدعی نبوت ہے،
نبوت کے اجرا کے لیے جو انہوں نے آیات پیش کی ہیں ان کو تو آپ مان لینا بھائی, آپ ان کو بھی نہیں مان رہے نا. مسئلہ یہ ہے خرم وہ بھائی, اس اصول کو اپنے اوپر کیوں نہیں رکھتے؟ خرم بھائی جو رسول اللہ کی قدم سنیں سے آگے قدم بقول میری بات سنیں نا, آپ کی اس دلیل کے تحت رسول اللہ کے قدم سے آگے قدم نکالنے والی بات ہے, نبی کے قدم سے آگے قدم نکالنے والی بات ہے. تو پھر حضرت عمر نے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صورت ہے فتح والی جو بھی میں نے بتائی تھی, اس صورت کا کیوں وہ تفسیر کی جو رسول اللہ نے بیان نہیں کی تھی, کیوں وہ کی انہوں نے؟ نہیں, آپ نے کہا مرزا صاحب مدعی نبوت ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آئی یار, مجھے آج تک نظر نہیں آیا کہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ. ثناء اللہ مرسلی صاحب نے ذکر کیا اخبار اہل حدیث میں کہ مرزا صاحب مدعی نبوت ہے, اور میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں دعوی نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر قوم سے جا ملوں اور سنوں کہ میں اپنے علامات میں سے کسی علام کی تصدیق نہیں کرتا. پھر میں مسلمان ہوتے ہوئے کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ بتائیں مرزا صاحب نے دعویٰ کہاں کیا ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کیوں کہہ رہے تھے, یہی تو ہمارا سوال ہے آپ سے کہ بھائی جب مرزا صاحب نے دعوی نبوت نہیں کیا تو وہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کیوں کہہ رہے تھے؟ ثناء اللہ مرسلی صاحب کو جانتے ہیں نا آپ. سنیں یہ جو کلمات الفصل لکھی گئی ہے نا, مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ نہیں تھا؟ مرزا صاحب کا دعویٰ نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ مرزا صاحب کا دعویٰ تھا بھی نہیں بھی تھا. سنیں مرزا صاحب نے ایک جگہ دعویٰ کیا ہوا ہے, دوسری طرف نہ کیا ہوا ہے. سنیں یہ جو کلمات الفصل میں نے کھولی ہے نا سیفی بھائی, سنیں یہ جو کلمات الفصل کھولی ہے نا, اس کے اندر پوری تفصیل ہے مرزا صاحب کا کون سا دعویٰ ہے, کیا ہے, ان کو ماننا کفر ہے کہ اسلام ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے مرزا صاحب کی تحریر سن لیں, مجھے مرزا صاحب کی تحریر بتا دے جہاں مرزا صاحب نے کہا ہو کہ میں نبی ہوں. یار مجھے پتہ ہے, دیکھو جماعت احمدیہ کے اندر قابو میں نہیں آ رہا, 80 گھنٹے ہو گئے. سنیں خالد بھائی, سوال میں لاتا ہوں وہ جواب یہ دے دیتا ہے 80 گھنٹے ہو گئے, قابو میں نہیں آ رہا ہے. 1915 سے لے کے جماعت احمدیہ لاہوری جماعت کے اندر ایک ہی لڑائی چل رہی ہے. لاہوری کہتے ہیں ان کا نبوت کا دعویٰ ہی نہیں ہے. بھائی میری باتوں کو جواب نہیں دینا آپ نے کیا؟ وہ یہی میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نبوت کا دعویٰ ہے, وہ دکھا بھی نہیں رہے. اور بھائی اس سے پہلے میں نے جو اتنی ساری باتیں کی ہیں, آپ نے ایک اصول پیش کیا کہ مرزا صاحب نے چونکہ یا بنی آدمہ والی آیت سے نبوت کے اجرا کا ذکر نہیں کیا, لہٰذا ہمیں بھی حق نہیں کہ ہم بھی نہ کریں. یار آپ کریں, میں نے آپ کو منع کیا خرم بھائی, میں نے منع کیا ہے. زاہد جمیل صاحب میں نے 2 باتیں رکھی ہیں. نمبر 1 بات کہ مرزا صاحب نے جہاں سے نبوت کے اجرا کا ذکر کیا اس کو تو مان لیں, نمبر 1. نمبر 2 بات, اپنے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو خلیفہ دوم ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہاں جاتے ہیں؟ اور جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں ماضی میں, جن سب نے تفاسیر کی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی نہیں کی مگر انہوں نے کی ہے قرآن کریم. خرم بھائی آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے, سنیں کیا کرنا ہے, سن لیں خرم بھائی, آپ کو پتہ ہے جن آیات سے مرزا صاحب نے نبوت جاری کی ہے نا, اسی سے وہ ختم پہلے اسی کے اوپر نبوت ختم ہو گئی. ابھی کوئی نبی آ نہیں سکتا, نہ پرانا. مجھے یہ بتائیں, ایک بندہ ساری زندگی سنیں ساری زندگی قرآن کریم خاتم النبی, سنیں ابھی ایک حوالہ سن لینا مرزا صاحب کا, سن لے مرزا صاحب کا حوالہ سن لے. قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا. قائم کیوں نہیں رہتے زاہد بھائی؟ دیکھیں آپ نے ایک اصول بیان کیا کہ جی کہ جو تفسیر مرزا صاحب نے بیان نہیں کی وہ ہم احمدیوں کو بھی حق نہیں ہے بیان کرنے کا. یار میں تو کہہ رہا ہوں کریں جو دل کرتا کریں, میں کہہ رہا ہوں جو مرضی کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے جہاں سے نبوت جاری کی ہے انہی آیتوں سے تو نبوت باندھے رکھتے رہے ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفسیر بیان کر دیا اس کو تو مان لیں بھائی. وہ کیا مانے, اس کے الٹ بھی تو خود ہی لکھا ہوا ہے, اس کے الٹ بھی تو ان کے آگے خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. پیش کیا وہ تو مانے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی نہیں مانیں گے. یار میں ایک بندے کی کیسے, خرم بھائی میری بات آپ کیسے مانو گے؟ 15 منٹ بعد سنیں خرم بھائی میری بات سن لے پہلے, ایک مثال لے لے. 15 منٹ پہلے میں کوئی اور بات کرتا ہوں, اسی کے الٹ 15 منٹ کے بعد میں اس کے الٹ بالکل الٹ میں دوسری بات میری بات مانیں گے آپ؟ جن آیات کے اندر وہی جو آیت ہے اسی کے اندر مرزا صاحب نے نبوت بند کی ہوئی ہے اور اسی سے نبوت جاری کر رہے ہیں. آپ نے الٹ زاہد بھائی اب جواب تو لے لینا. دیکھیں آپ نے سوال پوچھا, میں جواب دینے لگتا ہوں پھر بولنے لگ گئے.
आपने सवाल पूछा उल्ट बात मानूंगा, हो सकता है कि मुझे उल्ट लगी हो, लेकिन जब आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई तुम्हें उल्ट लगी है तो मुझे एक्सप्लेनेशन आपकी माननी चाहिए ना, क्योंकि जो बात आपने की थी अपनी बात की आप खुद ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो मुझे अपनी तरफ से कोई बात आपके ऊपर मंसूब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी बात की खुद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये तो हो गई एक बात, लेकिन मैंने आपसे दो बातें रखी हैं आपके सामने। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने चूँकि बकौल आपके या बनी आदमा वाली आयत की तफसीर खुद बयान नहीं की, लिहाजा हमें भी उससे इजराए नबूवत साबित नहीं करनी चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन जहाँ से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इजराए नबूवत साबित की है वो तो माने ना, आपके वो भी नहीं मानेंगे। अभी मैं बोल सकता हूँ खुरम भाई, बोल मानेंगे सकता कि नहीं मानेंगे? सुन इसका ले जवाब ना, दे दें। सुन ले, इसी के ऊपर जो बताने उन्होंने लगा हूँ। पेश किया है इजरार यही के जो लिए, आयतें मानेंगे सुने कि नहीं सुने मानेंगे? सुने खुरम भाई, यही जो आयतें लेके मिर्ज़ा साहब ने नबूवत जारी की है ना, इन्हीं के अंदर मिर्ज़ा साहब नबूवत बांध के दावे करते होते थे, पता है आपको? भाईजान, मैं जो कैसे उन्होंने उस जारी सुने का सुने कहा है वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सुन ले, मैं कैसे उस जो बंदे पे उन्होंने इतबार कर जारी सकता का कहा हूँ है वो मानेंगे नहीं मानेंगे? अच्छा सुने चले, ये तो आपने जलेबी बना यार, के रखा है। अभी अगली बात भी तो करता हूं करने मैं। नहीं ना देते खुरम भाई, आपने अगली बात तो मेरी रख दी हतमी है। बात है जाहिद भाई वो अगली और हतमी बात है मेरी, उसके बाद मैं वाकई में यकीन करें, मैं वाकई में बीच में नहीं बोलूंगा। अगली बात मेरी हतमी बात ये है कि चूंकि आपने ये एक असूल रखा है ना कि जी के जिस नबी के हम मानने वाले हैं, जो बात उसने पेश नहीं की किसी आयत की तफसीर में, इसलिए हमें भी हक नहीं। ये असूल सिर्फ अहमदियों पे लगता है या आप गैर अहमदी मुसलमानों पे भी लगता है? यार आपको हक है बड़ी तफसीर करे, उससे बढ़ के नबी जिली बरूजी छोड़ के हकीकी नबी लेके आ जाए। जब मैं हक कहता भी शोर काहे को मचा रहे हैं? मैं शोर नहीं कर रहा, मैं ये क्या कह बात रहा हूँ हुई? खुरम भाई, अभी एक आप तरफ क्या आप कह कह रहे हैं कि जी कि हमें हक नहीं है, अब आप कह रहे हैं हक है। देखे ना, मेरी अपनी बात आप सुन ही लेना। बदल रहे हैं। अभी आप कहते थे नहीं पहले आपने बोलूंगा, कहा कि आप नहीं कर सकते, अब आप कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं। एक बात यार, बोले, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मेरे लिहाज से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मिर्जा साहब ने तफसीर खुद ही कर दी हुई जो है। अच्छा नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये वाली बात सिर्फ अहमदियों पे लागू होती है या गैर अहमदियों पे भी लागू होती है? यार पहले आपने आप पे लागू कर लो, क्योंकि आपने तो सिलसिला एक नया शुरू कर भाई लिया ये है। बात सिर्फ अहमदियों पे लागू होती है या आप लोगों पे भी लागू होती है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ। पूनम भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे ने पूरा सर, सफ़ा काला कर दिया है। ये बात सिर्फ अहमदियों पे लागू होती है या आप लोगों पर भी लागू होती है? बस ये जवाब दे दे, क्यों नहीं देते आप? मुझे पता है आप भाग रहे हैं, एम्बुलेंस बना रहे हैं जानबूझ के इस तरह। मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग मैं रहा हूँ, जवाब आप नहीं दे रहे, भाग मैं रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं आप लोगों पर भी सैफी लागू भाई, होती है। तो भाई आप सैफी भी कोई जवाब दोगे? सैफी भाई, मुझे ये बताएं कि मिर्जा साहब ने ये पूरा सफ़ा ये पूरा सफ़ा क्यों काला कर दिया हुआ है यार? ओ जाहिद भाई, जी जी खालिद भाई, मतलब हमारा ही फर्ज है सवालों का जवाब देना। आप किसी चीज आपसे कुछ पूछेंगे तो आपने नहीं जवाब देना। अगर आपसे वो कोई आयत का हवाला दे के या कुछ बात कर रहे हैं तो उस आयत को लेके आप फिर हज़रत मसीह इस्लाम पे एतराज कर दो। नहीं मैं एतराज नहीं कर रहा खालिद भाई, मैं ये कह रहा हूँ, सुने ना प्यारे भाई, सुन तो लीजिए ना, जी जी, आप सुन तो लीजिए। असल में हमारे सामने इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। वो भाई हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर पेश करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, कुरान की आयत पढ़ लो। वो भाई जाहिद भाई का फतवा हमारे पास आ जाएगा तो हम कह देंगे ना कि जाहिद भाई ये फतवा दे के गए थे, साहबी की हिम्मत कैसे हुई तफसीर कर देगी? नहीं मेरे ऊपर ऊपर ने नहीं की। खालिद भाई, अगर मेरे ऊपर बारिश की तरह वही होगी तो फिर मैं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं। आपको थोड़ा ही कह रहा हूँ प्यारे भाई, ये फतवा मिर्जा साहब पे क्यों दे रहे? फिर मिर्जा साहब तो कहते हैं मुझे 12 वही हो रही जो मिर्जा साहब पे फतवा दे रहे हो। 12 साल ही समझ नहीं आई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है, तो 12 साल वही होती रही है। शहजादे अब देखो तुम 40 साल तक समझ में नहीं आया कि भाई मुतबन्ना जो है ना वो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और अल्लाह की कसम खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। सुने 40 साल तक नहीं समझ आया मेरी कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। सैफी भाई एक बात सुने, मेरी बात सुने, सही किया था गलत किया था? सुने और यार ने सही किया था गलत किया था तफसीर यार उनके साथ आपका क्या लेना देना? आपका नया नबी, नए सहाबा, नए इमाम, मिर्जा साहब के साथ क्या लेना देना? मेरा तो लेना देना है, मेरी नस्ल तबाह कर दी है, इनके मसीह हैं, कोई लेना देना नहीं है। मिर्जा साहब ने तो पूरी नस्ल तबाह कर दी है उम्मत मुसलमान। हमारा तो लेना देना है, हम इकरार कर रहे हैं कि हाँ भाई हम उनको मानते हैं, हमारा ईमान है उन पर। अच्छा सैफी भाई, मिर्जा साहब के ऊपर आप भी मानते हैं उनको? अभी खुरम भाई कुछ कह रहे थे, असल में बातें इतनी करते बातें बढ़ा देते। जाहिद भाई आपने उसका जवाब नहीं दिया। वो जवाब ही आपको जवाब ही है। सुने आप हम पे लगाते हैं, वो पाबंदी आप लोगों पे भी आयद होती है कि नहीं होती भाई? यार आप लोगों की नई उम्मत है,
पुरानी हजरत साहबा से क्या लेना जो देना आपका पाबंदी क्या? हम पे आयद होती है, जो मर्जी बोलो जाहिद भाई, आप जितना मर्जी घुमाओ, जितना मर्जी कोशिश करो, मैं सवाल छोड़ के आपके नए इतराज का जवाब देना शुरू करूं। सहाबा मैं के नहीं ऊपर दूंगा, भी मैं मिर्जा आपकी साहब ने तरफ इतराज़ात नहीं किए हुए हैं, ठीक है, सहाबा के ऊपर भी इतराज़ किए हुए हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। जाहिद भाई और जाहिद भाई और सुने, अल्लाह ताला फरमाता है लिमा तकुलूना माला तफालून, तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पे खुद अमल नहीं करते। ओए हम तो करते अब आप हैं, हमें कुछ करने का हम कह तो रहे करते हैं, हम तो कहते हैं हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरी चंदा ओ मेरे सोने, मेरी बात तो सुन ले। देखिए आप हमें एक बात करने का कह रहे हैं कि जी के हम एक काम नहीं करें, कि जो तफसीर मिर्जा साहब ने नहीं की हम भी वो ना करें। इसका ये वाली पाबंदी सिर्फ हम पे है या आप मैं ये नहीं कह रहा खुरम भाई, मैं ये नहीं कह रहा। माला तफालून वाली बात आप सुन ले के ऊपर आप अमल कर सके। खुरम भाई मेरी बात है, मैंने ये नहीं कहा कि जो मिर्जा साहब ने तफसीर नहीं की, मिर्जा साहब ने ऑलरेडी की हुई है, एक पूरा सफ़ा लिखा है उस आयत के ऊपर। भाई मैं आपसे एक असूली बात कर रहा हूँ मेरी जान, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या इस पाबंदी का आयत सिर्फ हमारे ऊपर इतलाक हम पे ही होता है? मुझे ये बता देना, सुने सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ खोल लेना, ले भाई जिल्द 6 है। सैफी सुने भाई, सुने, अगर जाहिद जमील साहब ने इस बात का जवाब दे दिया ना, ओए अगर सुन जाहिद तो ले, जमील साहब सुन ने ले, इस बात सुन का ले। जवाब दे दिया तो मेरी तरफ से आज आपको दुनिया का बेस्ट पिज्जा आप अपने इलाके इंडिया से सवालों के जवाब दिए ना। ओए खुरम भाई, अगर मेरे सवाल का जवाब दे दिया ना जाहिद जमील साहब ने, मैं एक बात कहने लगा, सुन लेना, सुन ले। सैफी भाई को मेरी तरफ से फ्री पिज्जा आज, हेलो। अगर जाहिद जमील साहब ने मेरी इस बात का जवाब दे दिया। मैं सिर्फ 2 बार और पूछूंगा, तीसरी बार भी नहीं। सैफी भाई को पिज्जा खिला के चंदा नहीं देना। सुन ले जाहिद जमील भाई पहली बार सुन ले, यानी कि अब से पहली बार सुन ले ये कि जो पाबंदी आप हम अहमदियों पे लगा रहे हैं, क्या उस पाबंदियों का इतलाक आप लोगों पर भी होता है या सिर्फ वो? मैं वही जवाब देने लगा हूँ ना, वही जवाब देना। अभी मेरी स्क्रीन पर ही करें जी। मैं आपसे सवाल पूछा, जवाब दे दे। क्या यार इस पाबंदी का इतलाक हम पे भी होता है या सिर्फ आप लोगों पे? वही करने लगा खुरम भाई, वो दिखाने लगा हूँ ना, ये देखे ना। नहीं है जी, सुन ले सैफी भाई कोई नहीं है जवाब इनके पास, आप करें बात इससे। ये जवाब देने के लिए नहीं आए, ये पता है इनको ये जवाब देंगे तो ये उल्टा इनके गले अल्लाह पड़ ताला जाएगा। के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जवाब नहीं दिया इन्होंने, मेरा पिज्जा पक्का। सुन ले मैंने कहा था जवाब दे देंगे तो पिज्जा पक्का है। आप ले खिलाओ, जवाब, पिज्जा यकीन करें खिलाओ। पूरा इस ब्रॉड पे अगर जवाब दे देना आज के दिन। यार मैं कह रहा हूँ पहले सुनते लो ना, मैं बात तो सुन लेना। मैं वो एक आपकी बात की बात, ये सही बुखारी मैंने खोली है, ठीक है, आप तो इनको मानते नहीं हो, सुन ले। इसके अंदर उन्होंने तो जब लेना देना ही कोई नहीं तो क्यों खोल रहे हो? खुदा ना बने, जब लेना देना ही कोई नहीं तो क्यों खोल रहे हो भाई? ये देखें जी, इधर आप देखें, कह रहे हो कि इनसे तो लेना देना ही नहीं हमारा कोई। एक मिनट ये क्या देखें, देखे भाई? लेना देना ही कोई नहीं, अल्लाह ताला के नबी भाई लेना करीम, देना ही कोई नहीं भाई, क्या देखे उसे? अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ये कह रहे हो कि लेना आयत देना ही है, कोई नहीं, ये सब आयत लिखी हुई हैं और उनकी तफसीर की हुई है, ये सब देखें। भाई लेना और सुनते ले, आप कह रहे हो कि भाई लेना देना ही कोई नहीं है तो क्यों सैफी पेश कर रहे हो भाई आप हमारे सामने? सुन ले, अभी सुन ले, आपको जवाब मिलने लगा। ये जो आयत क्यों लिखी सुन हुई लूं है, भाई मैं? ये जो आयत लिखी हुई है, कौन सी आया जो इनसे नबी है करीम, हमारा लेना देना? नबी करीम इनसे है सल्लल्लाहु हमारा अलैहि भाई, वसल्लम, इनसे लेना देना है हमारा? कोई लेना देना भाई नहीं, लेना देना है इनसे हमारा आया नहीं, से? नहीं। तो फिर काहे को पेश कर रहा है भाई? हाँ बात सही है, तो काहे को पेश कर रहा है भाई? मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मफहूम कर दिया ना, हम उसको मिनियान मानते हैं। अपनी बात में तो कायम रहो दोस्त। ओए आप तो, भाई जब तुम्हारे नजदीक हमारा लेना देना है ही नहीं, वो तो ओए क्यों पेश कर? आपका मिर्जा साहब से भी कोई लेना देना नहीं, पता है आपको? जा यार बहुत हो गया। अभी मैं मिर्जा साहब का माल रखूंगा, इसको क्यों लेके आए? आपको तो इतनी लंबी जिल्लत यार। है सैफी भाई, अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, आपका तो ये रूहानी खजाने से भी लेना देना कोई नहीं है, नहीं हमारा तो लेना देना है। तो फिर मिर्जा साहब की जब तहरीर रखी जाती है, भागते क्यों हैं? हम कब भाग रहे हैं भाई? हम तो ये कह रहे हैं कि वो बुखारी जो आप दिखा रहे हो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि तुम्हारा भाई इस किताब से कोई लेना देना तो नहीं, बिल्कुल और फिर हकीकत है, दिखा भी रहे हो हमें। भाई अब क्यों दिखा रहे हो जब लेना देना नहीं? बिल्कुल। तो क्यों दिखा रहे हो? चलो छोड़ दी है, मैंने पीछे कर दी है, क्यों डर रहे हैं? अच्छा ये कौन सी किताब है? ये रूहानी खजाइन है जी, जिल्द 3 है, सफ़ा 511। तो ये क्यों दिखा इसको- तो ये क्यों दिखा रहे हो आप हम? इनको भी नहीं मानते, इस किताब को भी नहीं मानते। आप कह रहे हैं कि इनसे भी हमारा, भाई आप कह रहे हैं कि इनसे भी कोई लेना देना नहीं है आपका? हाँ तो आपकी हर बात के खिलाफ मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है। यार तो क्यों दिखा रहा है भाई तू हमें ये? इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई शर्म कर लो, मिर्जा साहब से आगे ना बढ़ो, जो मिर्जा साहब ने कहा उसी पे रहो। यार चला जा। भाई तुम कह रहे हो कि इस किताब से लेना देना
मिर्जा साहब की अकल बात ना बोलो पर सही हो। ज्यादा लगा। अच्छा यार अजीब आदमी यार। मैं एक तरफ कह रहे हो कि इनसे कुछ लेना देना नहीं है और फिर दिखा भी रहे हो हमें वो। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कुछ फर्क कर लो, हाँ भाई। मिर्जा साहब से अक्लमंद ना बनो। कि लेना देना है कि नहीं लेना देना है। सैफी साहब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कमाल कर रहे हो आप। कि मिर्जा साहब से ज्यादा अक्लमंद ना बने। यकीन करें मिर्जा जाहिर साहब नहीं, मैंने आपसे बड़ा ढीठ आदमी नहीं देखा, माजरत के साथ माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने इससे बड़ा ढीठ आदमी नहीं देखा। और मैं असल में मसला भला क्या है खुरम भाई, मैं मिर्जा साहब की तरह गालियाँ शोलियाँ नहीं देता, इसलिए मैं बैठा रहता। मिर्जा साहब भी पता है ढीठ थे। देखो अब बदतमीज है। अस्तगफुर, अब झूठी बकवास करना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया आपने। मैंने झूठ बोला है? हाँ आपने झूठ बोला है। हाँ आपने ये झूठ बोला है कि जी के इस आयत का जो पाबंदी है ना, ये सिर्फ हम पे लगती है कि जी जो नबी बयान करे वो नबी ना बयान करे वो हम भी नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने पूछा इसका इतलाक बाकियों पे होता है, आप इसका जवाब नहीं दे रहे, तो ये आपने खुरम भाई मैं ये कह रहा हूँ सुन ले कि जिस आयत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह अच्छा कर सुन लो दी। मैं, अच्छा सुन लो यार, एक जवाब हाँ या ना में आपने देना था। आपने यहाँ पे इतना बड़ा तमाशा लगाया, हाँ या ना में जवाब आप नहीं दे रहे, जानबूझ मैं नहीं दे रहे। वही तो जवाब दे रहा हूँ, वही तो जवाब दे सुननी थे आप। मैं सहाबा को सामने रख चुका हूँ हेलो, और मैं आपके वही गले तो की हड्डी बन के फंस चुकी है ये बात। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि जिस आयत का ये नबी बात करीम जो है ना, सल्लल्लाहु गले में अलैहि हड्डी वसल्लम बनी हुई है, ने हेलो आप जवाब नहीं दे पा रहे कभी भी। भाई जो इस पाबंदी का तलाक सिर्फ अहमदियों पे होता है या गैर अहमदियों पे भी होता है, ये आप अभी तक नहीं बता रहे, और ये आप बता नहीं सकेंगे। सैफी भाई अगर आज की तारीख आपने इसका जवाब ले ली ना, मैं वही तो असल में जवाब तो सुन नहीं रहे आप। कोई भी जवाब ले ले पिज़्ज़ा सैफी भाई, जवाब सुना है मेरा? और अगर आपने जवाब नहीं दिया ये भी सुन ले, और अगर आपने इस बात का जवाब नहीं दिया तो मैं आबिद नजीर के ऊपर थूक दूंगा बस। हेलो, तो मैं मिर्जा साहब पे थूक दूंगा है, ठीक है? अच्छा अच्छा सुनो भाई जाहिर भाई, अच्छा बकवास ना कर रहे, तो तुम ये बकवास ना कर, बदतमीजी ना करो। सुनो दरबार, ये जानबूझ के चाहते हैं कि बदतमीजी हो। जिसकी बात बात जहाँ तक हो जाहिर भाई, बात जहाँ तक हो रही है ना वहीं तक रखा करें। तो ये बंदा लेके गया ना आपका बंदा, कहते तो कोई मसला नहीं। ये बंदा लेके गया। तो मैं ये कह रहा हूँ आप इसको ऊपर आप पलट कर कह देते कि भाई तू उसके ऊपर थूकेगा मैं तेरे ऊपर थूक दूंगा, बात खत्म। नहीं नहीं, मैं अमन नज़ीर को मिर्जा साहब से लाख दर्जे ऊपर समझता हूँ। सुन ले, अमन नज़ीर को मिर्जा साहब से लाख दर्जे ऊपर समझता हूँ। कोई मसला नहीं, तो चलो ठीक है, तो उसकी बात हुज्जत है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए हुज्जत नहीं है। फिर क्या मैं मैं इज्जत देता हूँ एक मुसलमान होने की। सुन ले, एक मुसलमान समझकर उसको इज्जत देता हूँ। मिर्जा देखे, आमन नज़ीर की पाँव पे जो मिट्टी लगती है ना, पाँव पे मिट्टी लगती है, पाँव पे जो मिट्टी लगती है मिर्जा साहब की, वो भी औकात नहीं है। मैंने कहा आमन नज़ीर, यार इसको पता ही नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आमन नज़ीर की पाँव को जो जूती लगती है ना, मिर्जा साहब उसके बराबर भी नहीं है। सोने से पहले सुनना। मैं सुन रहा हूँ और दूसरे भी सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आमन नज़ीर के पाँव पे जो जूती लगती है ना, मिर्जा साहब उसके बराबर भी नहीं है। समझ गए? उल्लू के ये आप लोग चाहते थे, आप लोग ये चाहते थे।